لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں، اور ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، آپ کے دل کی کیفیت بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے جب ایسی شخصیات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں جن سے بات کرتے ہوئے، جن کی کمپنی، جن کی صحبت لیتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت کچھ میں سیکھ لوں گا، اور یہ وہ بلیسڈ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے آپ بھی ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب عبدالمالک مجاہد صاحب۔ عبدالمالک مجاہد صاحب، آپ طباعت کے عالمی اسلامی اشاعتی ادارے دارالسلام کے سربراہ ہیں، سبق آموز واقعات پر مشتمل کئی کتب کے مصنف ہیں، درد دل رکھنے والے، قلم کار، معتبر اور مستند لکھنے والے، نستعلیق شخصیت کے مالک، صحافی، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی مقامات کے مشاہدے کا شرف پانے والے، مرکزی جمعیت اہل حدیث سعودی عرب کے امیر اور پیغام ٹیلی ویژن کے وائس چیئرمین ہیں۔ ان کو ہم دلی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل۔ کم آتے ہیں پاکستان، لیکن جب آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے تھوڑا سا وقت لے لیں۔ آپ کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے سعادت اور خوش بختی ہے کہ پیغام ٹی وی کے ساتھ میرا ایک لنک ہے، تعلق ہے، اور اب تو میں جہاں جاتا ہوں بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا مجاہد صاحب وہ ہیں جو پیغام ٹی وی والے ہیں، یا پیغام ٹی وی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یا ہم نے آپ کو پیغام ٹی وی پہ دیکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑے واقعات میرے ساتھ رونما بھی ہوئے ہیں کہ چلتے چلتے لوگوں نے اچھا ہاتھ ملایا، اچھا جی آپ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں پیغام ٹی وی بڑے ہی مؤثر انداز میں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہماری لاسٹ گفتگو جو ہوئی تھی، ہم نے رمضان ٹرانسمیشن میں بات کی تھی، آپ ماشاءاللہ سعودی عربیہ میں موجود تھے، پیغام ٹیلی ویژن کی ٹیم وہاں پہ موجود تھی، اور وہاں کے عہدیدار اور وہاں کے جو لوگ تھے ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس گفتگو کے بعد آج بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ویلکم سر، پلیئر ہیونگ یو۔ اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اچھا سر، ہم چونکہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں حج کے حوالے سے، اور آج خاص طور پہ آپ کو زحمت دینے کا ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، آپ چونکہ ماشاءاللہ ایک عرصے سے مقیم ہیں سعودی عربیہ میں، وہاں کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، واقعات ریکارڈ بھی کرتے ہیں، اور پھر ماضی میں لے بھی جاتے ہیں آپ ہمیں۔ آپ کے وہ کلپس بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ ماضی کے واقعات بتاتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں، اسلام کا، دین اسلام کا وہ کلچر بتاتے ہیں جو ہم بھولے بیٹھے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو سر گزارش ہے کہ آپ نے جو پہلا حج کیا، اس حج میں اور آج کے حج میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ نظامی صاحب، میں آج کی اس گفتگو کا آغاز جو ہے وہ تلبیہ سے شروع کروں گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اصل میں یہ جو تلبیہ ہے، جو اس زمانے میں تو مجھے یاد ہے کہ میری آواز بہت بلند تھی، اگرچہ آج بھی میرا دعویٰ ہے کہ میری آواز عام لوگوں کے مقابلے میں بلند ہے، لیکن ٹھیک دعویٰ ہے جی آپ کا، ماشاءاللہ۔ لیکن اس دور میں جس وقت میں نے 80s میں 80 میں میں نے الحمدللہ پہلا حج کیا تھا، اور اس بات کو تقریباً پلس مائنس 45 سال گزر چکے ہیں۔ تو وہ دور جو تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جوانی کا دور تھا۔ ابھی میں اجمل پٹی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا کہ جناب بوڑھے ہوئے اس میں حج کیا کر رہا ہے، حج تو حجوانی کا۔ اس وقت میری ایج جو تھی وہ تقریباً 24 سال کی تھی، بھرپور جوانی تھی، طاقت تھی، جوش تھا، جذبہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی تھی کہ اس زمانے میں وہ سہولتیں تو نہیں تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ آج تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، انہوں نے بے پناہ اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا، سہولتیں مہیا کر دی، لیکن جوانی کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر نظامی صاحب جو پہلا حج ہے، اس کا ایک اور ہی ایک کہہ سکتے ہیں آپ، نشہ کا لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جوش اور جذبہ اور خوشیاں اور یہ ایک سعادت، اس کی لذت نہیں ہے، اس کی لذت ہی اپنے ہے۔ تو ہمیں کسی نے علماء اکرام نے بتایا کہ جناب جتنی زور سے آپ لبیک پڑھیں گے، قیامت والے دن
یہ حجر، یہ شجر، ہاں جی، یہ زمین، یہ سب فضا، یہ سب گواہی دے گی کہ بندہ یہاں پہ حاضر ہوا تھا۔ اجمل بھٹی صاحب اس بات کی تصدیق کر سکیں گے کہ یہ کس حد تک اونچی آواز میں، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ اس کو جتنا زور سے پڑھا جائے۔ تو جناب اس زمانے میں ہم نے جو حج کیا اس کا سب سے مین جو ہے وہ یہ ہے کہ لیڈری ویڈری تو ہماری گٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ جناب میں آگے آگے پڑھتا جاتا تھا، لیڈ کرتے ہوئے جا رہے تھے تب بھی وہ لیڈ پیچھے پیچھے۔ یہ اس کا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ حج جو ہے، پھر وہ مناظر مینا کے، عرفات کے، مزدلفہ کے، پھر اس کے بعد جس طریقے سے الحمدللہ اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کی، پھر اس کی کھال اتاری، پھر اس میں سے گوشت بنایا، پھر اس کو اپنے خیمے، اس زمانے میں خیمے کے اندر اجازت تھی کہ آپ اپنے ساتھ چولہا جو ہے وہ لا سکتے ہیں، تو ہمارا خیمہ تھا، اس میں ہمارے ساتھ کچھ 10-12 پاکستانی طائف یا اسکول ہے اس کے ٹیچرز تھے، تو ہم سب اکٹھے تھے۔ اچھا سر، بڑی زیادہ خوبصورت میموریز ہیں، مجھے کچھ اور چیزیں بھی ابھی ڈسکس کرنی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، کچھ لائیو کالز ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے ہم آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم، محمد سلمان صاحب ہارون آباد سے کال کر رہے ہیں۔ جی محمد سلمان صاحب فرمائیے۔ میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ تھرو ہوتی ہے تو۔ اچھا بڑی صاحب، جیسے ابھی سر فرما رہے تھے، ارے وعلیکم السلام، یہ محمد سلمان صاحب ہیں؟ ہاں میرا نام سلمان ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے دعا کرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک، میں نے مفتی صاحب سے، اچھا سلمان صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ہمیں پہنچ گیا آپ کا کوشچن، انشاءاللہ ہم جواب شامل کرتے ہیں، اسی لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں جب بھی کال کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعا کروا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے حافظ قرآن بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ جی بیٹے محمد سلمان کو حافظ محمد سلمان بنا دے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو عالم ربانی بنائے، آمین، حافظ قاری بنا دے، ماشاءاللہ بڑی اچھی خواہش ہے، بڑی اچھی سوچ ہے۔ ہماری دعا ہے جی بیٹا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بھی بنائے، قاری قرآن بھی بنائے اور عالم ربانی بھی بنائے، ماشاءاللہ۔ ایک اور کال ہے جی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، عبد الغفار صاحب جیلم سے کال کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر پوچھنا تھا، یہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے، جی یہ مطلب سعودیہ کے حساب سے رکھنا چاہیے یا پاکستان کے حساب سے رکھنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، دل تو میرا کہہ رہا ہے کہ بہت ساری باتیں کر دوں، لیکن چونکہ بھٹی صاحب موجود ہیں میں جواب لیتا ہوں۔ سر بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، سر بیان کرتے ہیں۔ عبدالغفار صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پھر عید بھی سعودیہ کے حساب سے کرنی ہے کہ اپنے حساب سے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسئلہ اس وقت سے اٹھا ہے جب سے ہمارے ہاں یہ انٹرنیٹ کی سہولت آ گئی ہے، پل پل کی خبر ہے کہ حاجی اب مینا جا رہے ہیں، اب عرفہ جا رہے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں۔ تو جب یہ نہیں تھے عرفہ کو ضرورت، تو اس وقت بھی لوگ رکھتے تھے۔ 1400 سال سے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بیان کی ہے، ساری دنیا کے مسلمان روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں۔ تو وہ کیسے رکھتے تھے؟ وہ ظاہر ہے کہ تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے، چاند کے حساب سے، کہ 9 تاریخ کو ہمارے ہاں عرفہ کو روزہ سمجھا جائے گا۔ تو آج بھی وہی ہے شریعت اور کل تک بھی وہی رہے گی۔ تو اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے چاند کے حساب سے جب 9 تاریخ ہوگی تو اس وقت روزہ رکھیں گے عرفہ کا۔ تو سعودیہ کے ساتھ اس لیے نہیں مل سکتے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، آپ کو معلومات نہ ملیں تو پھر کیسے رکھیں گے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جی روزہ رکھنا ہے اپنے ملک کے چاند کو دیکھ کر، اور عید بھی کرنی ہے اپنے چاند کو دیکھ کر۔ تو ہماری عید بھی ان سے مختلف ہے، تو ہمارا عرفہ بھی ان سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھ لیں۔ اب اپنے چاند سے کچھ اور بھی تاثر لیا جا سکتا ہے نا، لائٹر نوٹ پہ، کہ اپنا اپنا چاند دیکھ لیں سب، تو یہ وہ والا چاند نہیں ہے، وہ والا چاند نہیں، اللہ کا چاند، یہ اللہ کا چاند ہے جی۔ کچھ لوگ اپنا چاند دیکھنے بھی چھت پہ چڑھتے ہیں، خیر anyway۔ اچھا سر بہت سا سلام آپ کو پیش کر رہے ہیں، الطاف صاحب ہیں، سعید صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں جی جناب عبد المالک مجاہد صاحب کو بھی سلام پیش کر دیں، بھٹی صاحب کو سلام پیش کر دیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ شیخ ہاشم یزمانی صاحب کب ہوتے ہیں لائیو پروگرام میں؟ تو جناب انشاءاللہ صبح وطن کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک سیگمنٹ ہم نے پورا رکھا ہے، اس میں ہاشم یزمانی صاحب لائیو ہوتے ہیں، لیکن ابھی آپ کی گفتگو وہ سن بھی رہے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے، اور آپ کو کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے اسٹیبلش ہو جائے۔ اچھا سر بات وہیں پہ آئے گی، جب پہلا سفر شروع کیا حج کا،
کیا وہ بحری جہاز کا سفر تھا, کیا وہ ہوائی جہاز کا سفر تھا؟ اس سفر کی یادیں کیا ہیں کہ جب پاکستان سے چلے اور وہاں پہ پہنچنا تھا, وہ کیا دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی خوشی تھی, کیا امنگ تھی دل میں؟ دیکھیے نظام صاحب, میں تو اس وقت سعودی عرب میں پہنچ گیا تھا جی. میں مارچ 80 میں پہنچا سعودی عرب, اور اس کے مان بعد پہلا عمرہ کیا. اس کے نہ پوچھیں کہ اس کے جو تاثرات کیا تھے اور کیا اس کی لذتیں ہم نے سمیٹیں. مجھے یاد ہے 27 رمضان کو میں نے پہلا عمرہ کیا ماشاءاللہ, اور اس میں تاریخی رش تھا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف گئے, اور مدینہ شریف میں ماشاءاللہ جو وقت گزارا. اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب حج آیا تو یہ حج جو تھا وہ ٹیکسی پہ گئے ہم. اس زمانے میں بڑا سستا تھا سعودی عرب. ہم نے جو معلم کو فیس دی وہ تقریباً 280 روپے تھی, ریال تھی, 280 ریال. اس میں خامہ شامل تھا, کھانا شامل نہیں تھا. تو چونکہ وہ اجازت تھی اس وقت کہ آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, چولہا وغیرہ پکا سکتے ہیں, پکا سکتے ہیں وہاں پر. تو بڑھیا اس زمانے میں اس لحاظ سے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہر سال آگ لگ جاتی تھی. جی جی. اور اس سال بھی آگ لگی اور نقصان ہوا لوگوں کا. ہم الحمدللہ خوش قسمتی سے ان لوگوں میں سے تھے. حالانکہ اس زمانے میں بھی وہاں کی اس وقت کی حکومت نے بڑا بندوبست کیا تھا, فائر بریگیڈ کا اور پولیس اور سارے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہوا تیز چلتی ہے مینا میں بعض اوقات, اور ذرا سی آگ لگی, چنگاری لگانے والی بات ہے, تو اس کے بعد پھر تیز ہوا, پھر آگ کے شعلے, پھر وہ خیمے. تو اب تو جناب صورتحال ہی بدل چکی ہے. ٹھیک ہے سر, صورتحال تھوڑی یہاں بھی بدلی ہے. اصل میں کالر آ گئے ہیں جی تو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہنا کوٹ رادا کشن سے کال کر رہی ہیں. جی پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر سے سوال تھا کہ کیا اسلام میں عورت کو گھر سے باہر اجازت ہے کام کرنے کی؟ کیا اسلام میں عورت کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت ہے؟ اچھا, عورت کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت ہے بامر مجبوری اور ضرورت کے. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ, آپ نے کال کی, جواب لیتے ہیں. سر فرمائیے. جی ہاں, عورت باہر جائے, اپنے اسلامی پردے میں رہے, شرم و حیا کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کا کوئی کام بھی وہ باہر جا کے کر سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. صحابیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی, ان کو کھانا وغیرہ کھلاتی تھی, پانی پلاتی تھی, ان کی نگہداشت کرتی تھی. یعنی آج کی نرسنگ آپ کہہ سکتے ہیں. جی. تو اسی طرح صحابیات گھر کے باہر اپنی ضرورت کے کام, کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی. تو کوئی بھی کام اگر آپ اسلامی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے باہر نکلیں گے تو کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور لائیو کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نرگس صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. جی فرمائیے. جی بھائی, میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں, میں نے تو نہیں لیے, خیر میرے بھائی نے لیے ہوئے ہیں, نکلا بھی نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر پرائز بانڈ کی نکل ہے تو اس کی رقم جو ہے وہ جائز ہوگی؟ اور ایک اور میرا سوال ہے کہ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے, تو اگر کوئی کسی اور سے ڈرنا شرک ہے, اگر کوئی ایسا جانور سامنے ہو, مثلاً کہ سانپ ہو گیا یا شیر ہو گیا, تو ان سے ڈرنا کیا کس زمرے میں آئے گا؟ جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر 2 سوال ہیں. پرائز بانڈ ابھی نکلا نہیں, کیا وہ رقم لے سکتی ہیں؟ تو یہ پرائز بانڈ, یہ جو مختلف انعامی ٹکٹیں ہیں, اصل میں یہ جوے کی ہی ایک قسم ہے کہ مختلف لوگوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے اور اس میں سے پھر جیتنے والوں کو انعام ملتا ہے. تو یہ جوا ہے, جوے سے بچ جانا چاہیے, اس کی رقم نہیں لینی چاہیے. اگر نکل بھی آئے تو نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اول تو یہ آپ کو بانڈ ہی خریدنے نہیں چاہیے, آن دا فرسٹ پلیس نہیں خریدنا چاہیے. ٹھیک ہے. مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. بالکل ٹھیک بات کی ہے, لیکن ایک ہے فطری خوف, جی, خطرناک چیزوں سے, شیر آ گیا, چیتا آ گیا, تو فطری خوف یہ حاصل ہوتا ہے مومنوں کو بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو مزیدار قصہ سناتا ہوں. آپ مجاہد صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, قصے سنہری قصے سناتے ہیں. ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ. میں بھی سناتا ہوں سنہری قصہ. جنگ خندق کھودی جا رہی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں. میں سعودی عربیہ سے کالر لانگ ڈسٹنس ہے, تو میں چاہ رہا ہوں ان کو پہلے شامل کروں. آپ ڈانٹیں گے تو نہیں نا؟ نہیں ڈانٹتا. ٹھیک ہے, چلیں جی شامل کرتے ہیں مصدق صاحب کو. آل دا وے سعودی عربیہ سے کال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نظامی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں نا مصدق صاحب؟ جی اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم. آپ سنائیں.
बट्टी साहब भी ठीक है, सारे सब जी ठीक है। सब खैरियत है। फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैंने पूछना था कि ये हम 4 फर्ज नमाज जो पढ़ते हैं, जी। ठीक है, 4 रकात फर्ज नमाज, अगर हम यानी हमारी 1 रकात निकल गई है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, वो हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हाँ 3 हमारी निकल गई हैं तो वो हम जो आखिरी है वो हमारी पहली है। ठीक है, यानी इमाम के पीछे पढ़ने की आप बात करें। बहुत शुक्रिया जी, जी जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल की। ऐसे ही देखते तो रहिए। निजामी जी जी निजामी जी साहब, जी जी भट्टी साहब का नंबर मिल सकता है माजरत से? नहीं माजरत ना करें, नंबर आपको मिल जाएगा जी। मैं टीम को कहता हूँ वो आपसे एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। मुसद्दिक साहब को नंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा जी, भट्टी साहब का ऑफिशियल नंबर जो है, पर्सनल नहीं ऑफिशियल नंबर। सर प्लीज़ फरमाइए। हाँ जी, आप जब आते हैं मस्जिद में और जमात खड़ी है और इमाम साहब 1 या 2 रकतें पढ़ा चुका है, तो अब ये जो मुक्तदी आया है ना, इसकी अभी तो पहली रकत है, इसने इब्तिदा से ही शुरू करनी है जी। इसने तरतीब उलट पुलट नहीं कर देनी कि इमाम तीसरी रकत में है तो इसकी भी तीसरी है, फिर चौथी है, तो फिर जब उठेगा तो पहली पढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, तरतीब रखनी है। ये इमाम के साथ जब आके मिलेगा तो ये इसकी पहली रकत है, सना पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े और इमाम के साथ शामिल हो जाए। और फिर जब इमाम आगे चौथी रकत पढ़ेगा तो ये इसकी दूसरी होगी। इमाम साहब जब सलाम फेर देंगे तो ये इसकी तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। तो इन्होंने अपनी तरतीब के साथ ही उसको मुकम्मल करना है। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है भट्टी साहब आपसे, अच्छा। क्योंकि मैं वाकया सुनाने नहीं दे रहा आपको, फिर एक कॉल आ कोई गई है बात सर, नहीं। तो मैं उनको भी शामिल कर लूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी सोबिया साहिबा कॉल कर रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपको भी, भट्टी साहब को भी भाई जज़ाए खैर अता करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई है। अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की आपके लिए भलाइयाँ अता करे। आमीन। मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने सुना था नेट पे कि जिस औरत के पास 2 तोला या 1 तोला सोना है उसके ऊपर भी कुर्बानी बनती है, तो क्या जिसके पास है वो औरत में वो सोना बेच के कुर्बानी करेगी? और हमारी नानी दादियों के पास तो हमसे भी ज़्यादा सोना था, तो क्या उनके लिए कोई कफारा बनेगा या उनके लिए दुआ बनेगी मग़फ़िरत की, ये क्या होगा सिलसिला? जी ठीक रहनुमाई है, फरमाइए। ज़रूर, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। अभी जवाब लेते हैं सर, फरमाइएगा। ये जो एक मौक़िफ़ चल रहा है ना नेट पर कि हर बंदा जिसके पास सोना है उस पर भी कुर्बानी लाजमी है, जिसके पास पैसे हैं उस पर भी कुर्बानी लाजमी, यानी इन्होंने कुर्बानी को फ़र्ज़ ऐन करार दे दिया है कि हर बंदा जिसके पास इस्तात है वो कुर्बानी करे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ये नहीं है कि एक घर में अगर 5 अफराद हैं, 5 मालदार हैं तो 5 ही कुर्बानी करें। ख़वातीन जो हैं अपने खामद के मातहत हैं तो वो उनके पास चूँकि ज़ेवरात होते हैं तो वो भी कुर्बानी करें, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, इन्ना अला कुल्लि अहलि बैतिन उज़हिया फ़ी कुल्लि आमिन उज़हिया, हर साल हर घराने पर है कुर्बानी करना। तो घराने के अंदर बीवी बच्चे जितने हैं वो अपने खामद के ज़ेर इंतज़ाम हैं, उनके ज़ेर सरपरस्ती हैं, तो उनकी एक ही कुर्बानी पूरे घर के लिए काफ़ी हो जाएगी। ठीक है। अगर एक बुज़ुर्ग हैं, उनके बेटे हैं और वो इकट्ठे ही रह रहे हैं, अगरचे वो कमाते हैं सब के सब, तो वालिद साहब कुर्बानी करेंगे और नियत कर लेंगे पूरी फैमिली की, तो एक कुर्बानी काफ़ी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, इसी में ऐड कर लें, अगर एक खातून है, बेवा हैं लेकिन साहिब हैसियत हैं, क्या उन पे कुर्बानी वाजिब है? बेवा बेटे हैं, जवान हैं, बेवा हैं, अब घर के सरबराह वो हैं। नहीं, सरबराह नहीं है। हाँ, अगर वो सरबराह नहीं है, सरबराह बेटे कौन हैं है? सरबराह, तो बेटा करेगा ना फिर कुर्बानी। ठीक है। तो बेवा के पास जेवर है तो उस पर कोई कुर्बानी नहीं है। ठीक है। तो बेटा अगर कुर्बानी कर रहा है तो उसमें वो अपनी वालदा, अपने बहन भाइयों सब की नियत कर लेगा, तो एक कुर्बानी एक घर वालों के लिए काफ़ी है। लेकिन वालिदा पे वो वाजिब नहीं है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा जी, आगे एक और कॉलर हैं, राशिदा साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुल्तान से कॉल की जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपने कॉल की। फरमाइए फरमाइए। सर मैंने पूछना था कि कोई इंसान है, एक आदमी है, वो किसी के लिए गलती की माफी नामा नहीं दे रहा, 4 साल गुजर गए हैं उसको, ठीक है, 50 साल वो 4 साल, अच्छा जी जी, 4 साल वो सारे घर वाले उसके मुंतज़िर हैं कि ये उस इंसान को माफ़ कर दे, और वो उम्रे भी कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, क्या उसे उम्रे कबूल हो जाएंगे? जो किसी को माफ़ी नहीं दे रहा, और वालिदैन भी उससे इतने डिसाइड है कि ये माफ़ करते, बहन भाई भी उससे डिसाइड है, क्या उस इंसान के भी उम्रे हज कबूल हो सकते हैं जो किसी को माफ़ी नामा नहीं दे सकते? जी ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। शुक्रिया आपने कॉल की। सर फरमाइए।
بعض دفعہ تکلیف پہنچانے والا تکلیف ایسی دے بیٹھتا ہے کہ معافی دینے والا چاہنے کے باوجود بھی معاف نہیں کر پاتا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ المسلم فوق ثلاث، جی، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. 3 دن تک غصہ ہے، رکھ لے غصہ، لیکن ٹھنڈا ہونا چاہیے، کول ڈاؤن ہونا چاہیے. اور 3 دن کے بعد اگر وہ آ کر معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دے. اگر وہ آ کر سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے دے. اور اگر اسی طرح بائیکاٹ چلتا رہے اور سال گزر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کا 1 سال بائیکاٹ کیا فَهُوَ كَصَفْكِ دَمِهِ، تو وہ ایسے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا ہے. جتنا گناہ قتل کرنے کا ہے اتنا ہی 1 سال بائیکاٹ کا ہے. تو ان کو 4 سال ہو گئے ہیں. تو باقی رہ گئی بات کہ حج عمرے کر رہا ہے، قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ تو میرا اور اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ جو عبادات کر رہا ہے وہ قبول ہوں گی کہ نہیں. البتہ وہ 4 سال کے دوران بھی معاف نہ کرنے کی وجہ سے معافی مانگنے والا معافیاں مانگ رہا ہے اور وہ معاف نہیں کر رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، جو صلح کے نیت سے جا کر سلام کرتا ہے 2 ناراض ہونے والوں میں سے تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا، بہترین شخص وہ ہے. اور جو معاف نہیں کر رہا، اب اس بائیکاٹ کا گناہ اس کو ہو رہا ہے. باقی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وہ کر رہا ہے، اپنی نیکیاں، عبادات، تو وہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں لائیو کالر لوں سر، ہماری گفتگو بڑی دیر سے سن رہے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ 4-5 دہائیوں میں جیسے آپ نے کہا کہ پہلا حج تب کیا تھا، بہت زیادہ چینج آ کے صحیح، اللہ کے گھر کی تعمیر میں ایکسپینشن ہو گئی ہے، پھر بہت زیادہ چیزیں وہاں پہ اور ایڈ کر لی گئی ہیں، گلیاں، بازار، کوچے، مساجد، بڑا کچھ چینج ہو گیا. تو وہ تبدیلی کیسی آپ کو نظر آتی ہے؟ کتنا پازیٹیو چینج وہ لگتا ہے؟ آنے والوں کے لیے کیا سہولتیں دیکھتے ہیں؟ اصل میں سعودی حکومت نے مختلف قسموں کے تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں. جی، حج جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. حج کے دوران وہ دیکھتے ہیں کیا حجاج کو پرابلمز ہیں، کیا مسائل ہیں، کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں، کس کس جگہ ضرورت ہے کہ اس کے اندر ہم تبدیلی لائی جائے، کیا ہم کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور وہ حکومت کو سفارشات پیش کرتے ہیں. جی، یقینی بات ہے کہ یہ تبدیلی ایک دن کے اندر تو نہیں آ سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی آج سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے ایون حج کیا ہے اور آج جب اگر حج کرتا ہے، آج جو حجاج کی سہولتوں کو دیکھتا ہے تو وہ سوائے یہ کہ حکومت کے لیے دعائیں خیر کرنے کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ حکومت نے بے پناہ سہولتیں مہیا کر دی ہیں حجاج کو. اس کے باوجود حج جو ہے، جیسے ابھی بٹی صاحب فرما رہے تھے کہ حج اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ جناب علی کوئی خدا نخواستہ ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں پرابلم مہمکان آپ کا 5 اسٹار کیا 6 اسٹار بھی اگر کوئی ہے حج تو اس کے اندر بھی آپ کو پرابلمز ہوں گی. رش ہے، پھر اس کے بعد گرمی ہے، موسم ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی رکاوٹ. لیکن جہاں تک سعودی حکومت کی بساط کا تعلق ہے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک زمانے میں جس وقت کنکریاں مارا کرتے تھے، یکدم وہ بگدڑ مچ جاتی تھی، کتنے ہی حجاج تھے وہ فوت ہو جاتے تھے. اس وقت کیا تھا، ایک پلر تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یعنی یہ ذہانت ہے نا جی کہ انہوں نے وہ جو پلر تھا اس کو لمبا کر دیا ہے جی. وہ تقریباً آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ، لیکن وہ کتنا لمبا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک، اس طرف سے دوسری طرف سے بھی. اب دونوں طرف سے لوگ آتے ہیں حجاج. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک ہاؤس تھا بنا ہوا تھا جی، وہاں سے کنکریاں مارا کرتے تھے. جی. اب یہ دیکھیں، اگر صرف اسی کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے اور اس سے الحمدللہ نتیجہ کیا ہوا کہ بے شمار وہ جو پہلے موتیں ہوتی تھیں اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے. اس طریقے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر سال آگ لگ جاتی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک محدود جگہ پہ ہوتی تھی، فوری طور پر اس کے اوپر قابو پا لیا جاتا تھا، فائر بریگیڈ آ جاتا تھا. لیکن اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ ہمیں جو اپنے خیمے ہیں وہ خیمے ایسے ہونے چاہیے، آگ پروف ہونا چاہیے. چنانچہ ایسے خیمے لگائے گئے جن کو آگ جو ہے وہ نہیں پکڑتی ہے، آگ نہیں لگتی ہے. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں کہاں ہوتے تھے، ایون پنکھے جس وقت شروع ہوئے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کہ بھائی کم از کم پنکھے موجود ہیں.
لیکن اب انہوں نے کیا کیا, اب سسٹم ہی سارا تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. تو اس اعتبار سے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے حجاج کے لیے بے پناہ سہولتیں الحمدللہ. دنیا کا سب سے بڑا اجتماع, کوئی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. جس طرح اکٹھے ہوتے ہیں, جس طرح سے حج کی ادائیگی کی جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ فرما رہے ہیں تبدیلی کی جا رہی, اور وہ ضرورت ہے اس لیے تبدیلی کی جا رہی تاکہ قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے اور حجاج کرام کی سہولت جو ہے اس کو مد نظر رکھا جا سکے. اچھا سر, 8 سے 70-80 سال اگر ہم پیچھے جاتے ہیں, ابھی ہم نے 40 سال پیچھے کی بات کی, 70-80 سال پیچھے جاتے ہیں, کس قدر حج مشکل تھا تب. بلکہ میں اور بڑی صاحب کبھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آج کل اسی موضوع پہ, تو کہتے ہیں کہ جی بھیج کے بھول جاتے تھے کہ اب وہ چلے گئے ہیں, بحری جہاز پہ چلے گئے, وہ واپسی پتہ نہیں کب ہوگی, جب ہوگی تو پھر وہ قسمت سے ہی واپس آ جائیں گے. تب کیا مشکلات تھیں, تب وہ واقعہ جو اکثر میں نے آپ کے دیکھے ہیں سٹوریز, وہ بھی کہ آپ نے وہ شیئر کی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, ہم چاہیں گے کچھ لائیو بتائیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل سعود نے جو حکومت سنبھالنے کے بعد جو سب سے ان کے میجر اقدامات جی وہ امن کا مسئلہ ہے. ایک زمانہ تھا جی, ہمیں کہنے کی اجازت دیجیے, اشراف کی جب حکومت تھی آل سعود سے پہلے, تو حجاج کو لوٹا جاتا تھا, اور اس میں ایک عام سی بات تھی کہ مکہ سے لے کر مدینہ شریف تک حجاج کے قافلے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے جو بھی حاجی جانا ہے, جس نے ہم حج کرنا ہے, اس نے لازماً حرم مدینہ شریف جانا ہے. اب راستے میں تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی, تو وقت لگتا تھا. اس وقت یہ گاڑیاں تو نہیں تھیں, ایسی سہولیات نہیں تھی, تو راستے میں ڈاکو تھے. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جو سب سے بڑے نمایاں کارنامے ہیں ان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن کی بحالی تھی. اور انہوں نے پتہ کیا کیا, رابخ ایک جگہ ہے وہاں پر راستے میں آتی ہے, تو وہاں کا ایک ڈاکو تھا, بہت بڑا مشہور تھا وہ ڈاکو, اور اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا علاقے کا رسے گیر تھا. وہ حاجیوں کو لوٹا کرتا تھا. حالانکہ پتہ کیا ہوتا تھا, حاجیوں کو وہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا پروانہ امن دینے کے لیے ان سے پیسے لیتے تھے. اچھا وہ بھی لیے جاتے تھے, تھے, باقاعدہ بارگیننگ ہوتی تھی. ہاں جی, وہ لوگ انہوں نے ایجنٹ چھوڑے ہوتے تھے جو کہ ان کے تحفظ. اچھا, اس کے باوجود بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی, کوئی گارنٹی نہیں تھی. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب دور آیا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسی شخص کو جو سب سے بڑا رسہ گیر تھا, جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو بھی کوئی پکڑ سکتا ہے, انہوں نے کیا کیا, اس کو پکڑا, اور اس کو پکڑ کے جس جگہ وہ حاجیوں کو قتل کیا کرتا تھا اور ان کو باندھا کرتا تھا, اسی جگہ اس کو باندھا گیا صحرا کے اندر, اور اس کو پھینک دیا گیا. تڑپ کے مر گیا وہاں پر. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پورے علاقے کے اندر امن قائم ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ اب وہ حکومت آ گئی ہے جو زبردستی اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے والی ہے. عبرت کا نشان بنا دیا. اور اس کے بعد الحمدللہ گریجولی ہم یہ دیکھتے ہیں اب تو سعودی عرب کے اندر دنیا کا جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے امن والا جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے سر, بہت سے قصے ہیں, بہت سی باتیں جاننی ہیں. ابھی تو ہم نے چند ایک باتیں ہی شیئر کی ہیں. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر عبدالمالک مجاہد صاحب موجود ہیں. ٹرانسمیشن بھی جاری ہے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم